كتاب الله وعتيرتي، كتاب الله وعتيرتي أهل بيتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، باعث الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. تاریخ شہدائے کربلا کے حوالے سے گفتگو، اور اس حوالے سے رسول کا یہ فرمان کہ حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں، اور جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ یقیناً نجات پا جائے گا، اور جو بھی حسین کا دامن تھام لے گا وہ ہدایت پا جائے گا. شہدائے کربلا وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے سرکار سید الشہداء کے دامن کو نہ فقط تھاما بلکہ اپنی جانیں بھی سرکار سید الشہداء پر نچھاور کر دی. اگر شہدائے کربلا کا تذکرہ کیا جائے تو ان شہداء کے درمیان سالم بن عمر بن عبداللہ کا نام تاریخ کے اوراق میں نظر آتا ہے. سالم بن عمر بن عبداللہ بنی کلب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور کوفہ کے رہنے والے تو بہت سارے تھے، لیکن کوفہ میں فہم و فراست رکھنے والے دور اندیش افراد بہت کم تھے، اور ان کمیاب اشخاص میں سے ایک شخص سالم بن عمر بن عبداللہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام تک پہنچایا، سرکار سید الشہداء تک پہنچایا. ان کے حوالے سے مورخین لکھتے ہیں کہ یہ قرآن و اہل بیت کی مکمل معرفت رکھتے تھے، یعنی جتنی ممکن تھی اتنی معرفت رکھتے تھے. نہ فقط معرفت رکھتے تھے بلکہ قرآن و اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارتے تھے. قرآن پڑھنے والے بہت، قاری قرآن بہت ہیں، لیکن عامل قرآن بہت کم ہیں، اور سالم کا مقام اس اعتبار سے ممتاز ہو جاتا ہے کہ یہ نہ فقط قاری قرآن تھے بلکہ عامل قرآن بھی تھے، قرآن پر عمل کرنے والے بھی تھے، محب اہل بیت بھی تھے. دل عشق اہل بیت سے بھرا ہوا تھا، دل عشق حسین سے بھرا ہوا تھا. شجاعت میں کم نظیر ان کی جیسی شجاعت رکھنے والے افراد بہت کم تھے. اس لیے تاریخ بتاتی ہے کہ جب حسین کے سفیر مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لے کر آئے ہیں تو آپ مسلم کے حامی و ناصر بن گئے اور مسلم کی نصرت اور حمایت کرنا شروع کی. لیکن واقعات کے کچھ اس انداز سے پیش آئے کہ مسلم ابن زیاد کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہو گئے اور یہ بچ گئے، لیکن دور اندیش اتنے زیادہ ہیں، فہیم اتنے زیادہ ہیں، فہم و فراست اتنی زیادہ ہے کہ حالات کا جائزہ لے کر، حال کو دیکھ کر مستقبل کا اندازہ لگا لیتے ہیں. مسلم کی شہادت کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا لیا کہ اب کوفہ رہنے کی جگہ نہیں رہا، کوفہ میں اہل بیت کے چاہنے والوں کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، یا قید میں ڈال دیا جائے گا. اگر شہید ہو گیا تو بھی امام کے قدموں میں اپنی جان نچھاور نہیں کر سکوں گا، اور اگر قید ہو گیا تو وقت پر امام کی نصرت کے لیے امام کے پاس نہیں پہنچ پاؤں گا.
چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے قید سے چھٹکارا حاصل کر لیں، لیکن جاسوسی ہو جاتی ہے اور سالم بھی ابن زیاد کی قید میں چلے جاتے ہیں، زندان میں چلے جاتے ہیں، لیکن عشق سچا تھا، دل میں عشق امام حسین موج زن تھا۔ یہ عشق اس انداز سے تھا کہ بس موقع کی تلاش میں تھے، کسی طرح سے موقع ملے اور کوفہ سے نکل جائیں، اس زندان کی دیواروں کو توڑ کر، زندان کی پابندیوں کو چھوڑ کر، پیچھے چھوڑ کر امام کی خدمت میں پہنچ جائیں۔ دعاؤں میں بس ایک دعا کہ پروردگار کسی طرح سے اس قید سے نجات دلا دے تاکہ میں اپنے مولا و آقا کی خدمت میں پہنچ جاؤں، امام کی نصرت کرنے کے لیے پہنچ جاؤں۔ دعا مستجاب ہوئی اور کسی نہ کسی طرح سے ابن زیاد کی قید سے سالم نے چھٹکارا حاصل کیا، اور چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد بڑی ہی مشکل سے کوفہ سے نکلے، اور نکلنے کے بعد ایک بار معلوم کیا کہ سرکار سید الشہداء کدھر گئے۔ 2 محرم کا دن کسی بتانے والے نے بتایا کہ امام حسین کربلا تشریف لا چکے ہیں۔ سالم بھی امام حسین کی ہمراہی کے لیے کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ 2 یا 3 محرم کی تاریخ لکھی مورخین نے کہ 2 یا 3 محرم کو سالم کربلا پہنچ گئے، کاروان امام حسین کا حصہ بن گئے۔ دل میں بس ایک تمنا کہ کسی طرح سے شہادت نصیب ہو جائے، امام کی نصرت کرتے ہوئے امام پر اپنی جان کو نچھاور کر دوں، اپنی جان نثار کر دوں۔ امام کی دستبوسی کی، امام کی خدمت میں عرض ادب کیا، امام نے مرحبا کہہ کر استقبال کیا، امام کے اصحاب نے استقبال کیا، امام کے ساتھ کربلا میں قیام فرمایا۔ ہر فرمان امام پر لبیک کہتے ہوئے نظر آتے ہیں سالم۔ ایک بار سالم کے دل میں پھر وہی جذبہ شہادت، شوق شہادت بیدار ہوا کہ کسی طرح سے شہادت نصیب ہو جائے۔ صبح عاشور نمودار ہوئی اور ایک بار سالم امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد یہی شوق لے کر کھڑے ہوئے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ شاید شہادت نصیب ہو جائے۔ ابھی یہ دل میں خیال آیا تھا، یہ دعا لبوں پر تھی کہ پروردگار شہادت کی موت نصیب فرما، اپنے مولا و آقا کے قدموں میں رہ کر امام پر اپنی جان نثار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا مستجاب ہوئی۔ ایک بار حملہ عمومی ہوا، جنگ عمومی کا آغاز ہوا۔ پسر سعد نے تیر پھینک کر جب جنگ عمومی کا آغاز کیا، حسین کے انصار آگے بڑھے تاکہ سرکار سید الشہداء کا دفاع کر سکیں۔ سالم کہاں پیچھے رہنے والے تھے، کہاں عاشق حسین پر کوئی آنچ آتے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ ایک بار سالم آگے بڑھے اور بڑھ کر امام کا دفاع کرنے کے لیے فوج اشقیاء کی جانب چلے، اور جب تلوار لے کر چلے ہیں، ایک بار تیروں کی بارش تھی اور سالم کا جسم تھا، سالم کے جسم میں تیر پیوست ہونا شروع ہوئے اور سالم ایک بار زمین پر گرے، اور زمین پر گرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا، اپنی تمنا کو پا لیا، اپنی آرزو کو پا لیا۔ خاک کربلا سالم کے خون سے رنگین ہو گئی۔ ان شہداء کے ساتھ سالم کا خون بھی شامل ہو گیا کہ جو حسین پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے آئے تھے۔ سالم نے حسین پر اپنی جان نثار کر دی۔ اسی وجہ سے وہ مقام ملا کہ وقت کے امام زیارت ناہیہ میں سالم کا نام لے کر سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علی سالم مولا ابن مدینہ، اے ابن مدینہ کے غلام سالم، میرا آپ پر سلام ہو۔ یہ سالم تھے کہ جو کربلا میں آئے تھے۔ اس کے بعد اگر کسی شہید کا تذکرہ کیا جائے تو زہیر بن بشر خصعم قبیلے سے تعلق رکھنے والے، کوفہ کے رہنے والے ہیں یہ بھی، اور کوفہ اس اعتبار سے بہت زرخیز ہے کیونکہ علی بن ابی طالب نے مدینہ سے کوفہ دارالخلافہ کو منتقل کیا تھا، اور ایک جمع غفیر بہت سارے افراد کے دل میں حب اہل بیت داخل کر دی تھی، اور انہی میں سے ایک زہیر بن بشر یا بشیر خصعمی، دونوں نام نقل ہوئے تاریخ میں، یہ بھی انہی افراد میں سے ہیں جن کے دل میں حب اہل بیت ہے، کوفہ کے رہنے والے ہیں، قرآن و اہل بیت کی معرفت رکھتے ہیں، قرآن و اہل بیت کے فرمان پر عمل کرتے ہیں، ثقلین کی قرآن و اطرت کی مکمل پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، با کردار بھی ہیں، اور حلال کا لقمہ کھانے والے بھی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کہ حرام کا لقمہ اگر رکاوٹ بنے گا میرے اور میرے امام کے درمیان تو حرام کا لقمہ بنے گا، اس لیے حلال کا لقمہ کھاتے ہیں تاکہ جب امام بلائیں امام کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب امام مکہ سے چلے ہیں تو زہیر بن بشر خصعمی بھی کوفہ سے نکلے ہیں اور راہ کربلا میں امام سے ملحق ہو گئے،
اور امام کے ساتھ کاروان حسینی میں شامل ہوئے، اور اسی کاروان کے ساتھ چلتے ہوئے 2 محرم کو کربلا پہنچے، اور 2 محرم کو کربلا پہنچنے کے بعد امام کی نصرت کرتے ہوئے اپنی جان امام کے اوپر نچھاور کی۔ کس انداز سے نچھاور کی کہ 2 محرم سے 9 محرم تک کا عرصہ امام کی زیارت کرتے ہوئے گزارا، محبت کو اور پروان چڑھاتے ہوئے گزارا، شوق شہادت پروان چڑھتا رہا۔ صبح عاشور جب طلوع ہوئی ہے تو یہ شوق اپنے اوج پر پہنچ چکا تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد ایک بار جب حملہ عمومی ہوا ہے، جنگ عمومی کا آغاز ہوا ہے، تو زہیر بن بشر خثعمی بھی امام کے دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے اور جام شہادت نوش کیا۔ اور کیا مقام ملا زہیر کو کہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام زیارت ناہیہ میں زہیر پر سلام کرتے ہوئے کہتے ہیں السلام علی زہیر بن بشر، اے زہیر بن بشر، امام زمانہ آپ کو گریہ کنہ آنکھوں کے ساتھ سلام کرتے ہیں، اے زہیر بن بشر میرا آپ پر سلام ہو۔ اور پھر اگر کسی شہید کا تذکرہ کیا جائے کربلا کے میدان میں کہ جس نے اپنی جان امام حسین پر نچھاور کی ہے، وہ سیف بن مالک بصری ہے، اہل بصرہ کا رہنے والا، بصرہ سے چل کر امام کی خدمت میں کربلا میں پہنچا ہے، شجاع بھی ہے، متقی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہیں، محبت اہل بیت میں سے دل بھرا ہوا بھی ہے، اور ایسے شاعر ہیں کہ ان کے مانند شاعر بہت کم ہیں۔ اور یہ شعر کسی اور مقصد کے لیے نہیں بلکہ محبت اہل بیت میں ہر شعر ادا ہوتا ہے، یا لشکر کو ابھارنے کے لیے شاعری کرتے ہیں۔ امام کے عاشق سچے عاشق ہیں امام حسین کے، اور یہی عشق کا جذبہ لے کر یہ بصرہ سے چلے ہیں کہ امام کی نصرت کرنی ہے، کسی بھی طرح ممکن ہو امام کی نصرت کے لیے پہنچنا ہے۔ اور جب امام ابطح کے نزدیک پہنچے، منزل ابطح مکہ کے نزدیک ایک منزل ہے کہ وہاں پہنچے ہیں، تو یہ امام کے کاروان سے ملحق ہو گئے، کاروان حسینی کا حصہ بن گئے، اور کاروان حسینی کا حصہ بن کر کربلا میں 2 محرم کو امام کے ہمراہ داخل ہوئے۔ اور کیا نصیب تھا سیف کا کہ نام بھی سیف تھا تو سیف کی مانند کردار بھی تھا، دشمن پر اسی انداز سے برسے کہ جس طرح سے سیف برستی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب صبح عاشور نمودار ہوئی ہے اور حملہ عمومی ہوا ہے تو سیف بن کر دشمن پر برسے اور جہاد کیا، نصرت امام کا حق ادا کیا۔ اور جب حق ادا کر لیا تو ایک بار تیروں کی بارش ہوئی، اور تیروں کے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے سیف ایک بار زمین کربلا پر گرے، اور خاک کربلا سیف کے خون سے رنگین ہو گئی۔ سیف نے جام شہادت نوش کیا، اور سیف کو وہ مقام ملا کہ وقت کے امام نے سیف کا نام لے کر زیارت ناہیہ میں سیف پر سلام کیا، السلام علی سیف بن مالک بصری، اے سیف بن مالک بصری وقت کے امام کا آپ پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین۔